السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقوی اور زہد کی مثال قرآن شریف سے لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے، اور تم اچھی بات کہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسے نہیں ہو، یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم فضیلت اور شرف میں اور عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ تم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور تمام مومنوں کی مائیں ہو، اور تمہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قرب حاصل ہے۔ اور جب تمہاری قدر اتنی اعلیٰ اور تمہارا رتبہ اتنا عظیم ہے تو یہ بات تمہاری شان کے لائق نہیں کہ تم دنیا کی زینت اور آرائش کا مطالبہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، میری بارگاہ میں تمہاری قدر دوسری نیک خواتین کی قدر جیسی نہیں ہے، بلکہ تم میری نگاہ میں زیادہ عزت والی ہو اور میرے نزدیک تمہارا زیادہ ثواب ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انتہائی شاہانہ زندگی، بادشاہانہ زندگی گزار سکتے تھے، اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم ورضوا کو دنیا کی تمام راحتیں اور آسائشیں فراہم کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا، اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی طرف رغبت نہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں دنیا سے نہیں ہوں اور دنیا مجھ سے نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے ساتھ انتہائی قرب رکھنے والوں کی شان کے لائق بھی یہی تھا کہ وہ بھی دنیا کی طرف راغب نہ ہو۔ پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے دنیا سے بے رغبتی اور زہد و قناعت کا کیسا شاندار مظاہرہ فرمایا، اس کا اندازہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجہ ذیل واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کے واقعات سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیت المال سے 80,000 درہم آئے تو آپ نے اپنی کنیز کو وہ درہم تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ کنیز نے ایک ہی مجلس میں وہ سارے درہم تقسیم کر دیے۔ جب وہ فارغ ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے کوئی چیز مانگی جس سے وہ روزہ افطار کر لیں، تو کنیز کو گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ افطار کر لیتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنا نقاب سی رہی تھی۔ اس نے عرض کی، اے ام المومنین، کیا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرمائی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چھوڑو ان باتوں کو، میرے نزدیک وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے زہد و قناعت کا صدقہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بھی زہد و قناعت اور دنیا سے بے رغبتی کی دولت نصیب فرمائیں، آمین۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو۔ آیت کے اس حصے میں ازواج مطہرات کو ایک ادب کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی مخالفت کرنے سے ڈرتی ہو تو جب کسی ضرورت کی بنا پر غیر مرد سے پس پردہ گفتگو کرنی پڑ جائے تو اس وقت ایسا انداز اختیار کرو جس سے لہجے میں نزاکت نہ آنے پائے، لہجہ تھوڑا گرم ہو، ٹائٹ ہو،
اور بات میں نرمی نہ ہو بلکہ انتہائی سادگی سے بات کی جائے، اور اگر دین و اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور وعظ و نصیحت کی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بھی نرم اور نازک لہجے میں نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ حکم دیا ہے، کیونکہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، اور کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں بری اور شہوانی سوچ رکھنے کا تصور تک نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود ازواج مطہرات کو بات کرتے وقت نرم لہجہ اپنانے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ جو لوگ منافق ہیں، جن کے دل میں مرض ہے، وہ کوئی لالچ نہ کر سکے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، جس کی بنا پر ان کی طرف سے کسی برے لالچ کا اندیشہ تھا۔ اس لیے نرم لہجہ اپنانے سے منع کر کے یہ ذریعہ ہی بند کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں یہ نہایت ہی پرمغز بات ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے تو عام عورتوں کو اس سے بدرجہ اولا اس پر عمل کرنا چاہیے، اور کسی غیر محرم سے کبھی خدا نخواستہ ضرورت کی بنیاد پر بات کرنے کی نوبت آ جائے تو بالکل نرم لہجہ نہ اختیار کرے، پیار محبت والے الفاظ استعمال نہ کرے، نرمی والا اور گدگدہ والا الفاظ استعمال نہ کرے، بلکہ تھوڑا انداز کو ٹائٹ رکھے، الفاظ کو تھوڑا سا گرم رکھے، تاکہ جس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، وہ اس کے طرف لالچ نہ کرنے لگے اور کھینچتے ہوئے چلے نہ جائے۔ آج کل دوستوں میں بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ دوست کو دوست سے دوستی ہے، وہ کچھ دن کے لیے گھر آتے ہیں، جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہیں باہر چلے جاتے ہیں تو اب دوست سے زیادہ دوست کی بیوی ان کو چاہنے لگتی ہے، اپنے بستر پر بیٹھا لینا، اپنے روم میں، خالی روم میں بیٹھا لینا۔ ایسے تو غیر محرم مرد کو اپنے روم میں آنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کو باہر چلا جانا چاہیے، باہر چلا جانا چاہیے۔ اور اس طرح کے کارناموں کی وجہ سے بہت سارے ایسے واقعات آ چکے ہیں، واقعات نظر کے سامنے آئے ہیں، جن کو سن کر کے لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، ششدر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی عزت کی پرواہ کریں، گناہ سے بچیں، اللہ کا خوف کو دل میں اتاریں۔ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کل قبر میں جب ہم جائیں گے تو فرشتوں کو آسانی سے جواب دے پائیں گے، اللہ کو اپنا چہرہ دکھا پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔